مرزا غالب کا ایک بہت ہی پیارا شعر عرض ہے کہ گزر جائے گا یہ دور بھی غالب، ذرا اطمینان تو رکھ، جب خوشی نہ ٹھہری تو غم کی کیا اوقات ہے۔ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے، میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا۔ ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، مریم جانے تو جانے۔ اور میرا نبی کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ کون سی امت جن نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا۔ میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا، تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا۔ سب کو بلا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری جنید بغدادی کو بچا، نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے۔ یہاں اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا۔ یہ باپ کا مقام ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہماری بیٹیاں یا ہماری بہنیں کسی کے گھر جائیں تو وہ مہرانی بن کے رہیں، اور جب ہم کسی کی لا رہے ہیں تو اس کو نوکرانی بنا کے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ پہلے دن دبا کے رکھو گے تو ہماری عزت کرے گی ورنہ نہیں کرے گی۔ ہر ماں چاہے گی کہ اس کی بیٹی کی جہاں شادی ہوئی ہے وہاں پہ ایک میڈ رکھ دی جائے تاکہ بیٹی کے لیے آسانی ہو جائے، لیکن یہی بات وہ اپنی بہو کے لیے پسند نہیں کرے گی، وہ مائنڈ کرے گی کہ جب آپ کسی کے لیے وہ چیز پسند کرنا شروع کر دو گے جو اپنے لیے کرتے ہو تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں اگین یہ بات کرتا ہوں کہ اگر تمہارا بیٹا تمہاری آنکھوں کا تارا ہے، تمہارا بیٹا تمہارا لاڈلا ہے، تمہارا بیٹا تمہارا جگر کا ٹکڑا ہے، تو جو تمہارے گھر پہ بہو آ رہی ہے وہ بھی کسی کی لاڈلی ہے، وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بھی کسی کی آنکھوں کا تارا ہے، اس کے لیے بھی وہ سوچے تو تم اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہو۔ اگر لڑکی کے والدین اپنے دماد کو اپنا بیٹا سمجھنا شروع ہو جائے، خدا کی قسم معاشرے کی اصلاح ہو جائے، اور لڑکے والے کے والدین اپنی بہو کو بیٹی سمجھنا شروع ہو جائے، کبھی زندگی کے اندر شادی میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہے، کبھی زندگی میں نہ مسئلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بھولا ہوا بندی لوٹ کے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ سو یہ شیطان نے ہمیں کیوں بہکایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کس منہ سے جاؤں؟ شیطان کا آدم علیہ السلام سے ایکسپیرینس پہلا تھا، گناہ تو کروا لیا مگر ڈس اپوائنٹ نہیں کر سکا توبہ سے۔ آدم نے کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، لیکن شیطان نے پھر کہا کہ اب ایسی کی تیسی ان کی نسلوں کو میں ڈس اپوائنٹ کروں گا۔ سو کرتے رہیں توبہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ اچھے کپڑے پہنیں۔ اور ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از بیوٹیفل، جمیل ہیں اور وہ جمال کو، بیوٹی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس مال ہے تو وہ آپ کے اوپر نظر بھی آنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ کبر نہیں ہونی چاہیے، آپ کو غرور جو ہے اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، پیسوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، اچھے سلوک سے گھر آباد ہوتے، اور اچھے سلوک میرے نبی کی زندگی سے سیکھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بننے سے گھر آباد نہیں ہوتا، خوبصورت چہرے سے گھر آباد نہیں ہوتا، گھر کی آبادی اچھے اخلاق سے ہے، اچھے کردار سے ہے، برداشت اور سہ جانے اور پی جانے سے ہے۔ یہ سیکھو گے تو اللہ تمہیں آباد بھی کرے گا، شاداب بھی کرے گا۔ تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، آج اللہ سے صلح کر کے اٹھو، نیت کرتے ہو توبہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفلس کون ہے، میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ جس کے پاس درہم دینار تھے، بڑا پیسے والا تھا، وہ بینکرپٹ ہو گیا، اس کا مال تباہ ہو گیا۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال کے ساتھ آیا، نیکیوں کے ساتھ آیا، لیکن اس نے کسی پہ ظلم کیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، تو یہ سارے لوگ قیامت کے دن آ جائیں گے اور لائن لگی ہوئی ہوگی اور کہیں گے یا اللہ ہم نے بدلہ دیا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان کے کندھوں پہ ڈال رہے ہوں گے کہ اب تم خوش ہو؟ جی خوش ہیں، چلے جاؤ اگلا بندہ آ جاؤ. اس کی نیکیاں اٹھا کے اس پہ ڈال دیا جائے گا. پریشان کی میری نیکیاں جا رہی ہیں حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، بٹ لائن پھر بھی لگی ہوئی ہوگی. اللہ اکبر. تو کیا کریں؟